گھر تشریف لے گئے اور وہ 7 دینار نکال کر صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد جب مسجد میں آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دینار گھر میں پڑے ہوئے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ دینار میرے گھر میں پڑے ہو اور میں اللہ کے سامنے حاضری دوں، اللہ کے سامنے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤں، اس لیے میں سب سے پہلے گیا اور وہ پیسے صدقہ کر کے آ گیا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو بنایا۔ سب سے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی سب سے پہلے اپنے حالات پر غور کیا، سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارا، سب سے پہلے دوسروں کو بتلانے سے، دوسروں کو دعوت دینے سے پہلے اپنی زندگی کو بنایا۔ مشہور واقعات ہیں، 12 ہم سنتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ باہر سے دوڑے ہوئے تشریف لائے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ صحابہ کرام پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا بات ہے حنظلہ؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، باہر کاروبار میں جب آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اسلام کے تعلق سے سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن جب یہاں سے باہر نکل کر اپنے اپنے مشغلوں میں چلے جاتے ہیں، تجارت کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، تو جو کیفیت آپ کے پاس بیٹھ کر ہوتی، آپ کے مجلس میں ہوا کرتی تھی، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ حنظلہ ساعتن فساعتن، حنظلہ یہ لمحے لمحے کی بات ہے، کیفیت بدلتے رہتی ہے، فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ صحابی ہے، تربیت یافتہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بزرگوں دوستوں اپنی ذات کی فکر، اپنی ذات کی فکر۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بھی واقعہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے منافقین کی لسٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ اس شخص کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ مرنے والے کے جنازے میں شریک ہو گئے تو صحابی سمجھتے تھے کہ وہ مومن ہے، اور اگر اس کے جنازے میں آپ شریک نہیں ہوئے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ حضور نے جو لسٹ دی اس لسٹ میں اس کا نام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آدھی دنیا سے زیادہ اپنے حکومت کی خلیفہ رسول ہیں، سارے حالات آپ جانتے ہیں، لیکن بزرگوں دوستو ایک مرتبہ آئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کرنے لگے کہ وہ لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، دیکھو دیکھ کر مجھے بتاؤ۔ تو بزرگوں دوستو جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کی فکر کرو، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو بزرگوں دوستوں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو بتلانے سے پہلے خود عمل کر کے دکھلایا، اور صحابہ کرام نے بھی سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد جو ہے سو دعوت کی محنت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو سیرت طیبہ کو ہم سب سے پہلے اپنائیں،
سیرت کو ہم سامنے رکھ کر امت کے اندر دعوت کی محنت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ یقیناً معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیل رہی ہے، بڑی بڑی خرابیاں تو ہیں، لیکن سب سے بڑی خرابی جیسا ہم پچھلے کئی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ موبائل کا جو فتنہ ہے، خصوصاً نوجوان بچے اور بچیاں۔ ہمارے بعض علماء تو کہہ رہے ہیں کہ نوجوان بچے اور بچیوں کو اسمارٹ فون موبائل بڑا دینا یہ بالکل ناجائز ہے، ناجائز کہہ رہے بہت سارے علماء۔ پچھلے 2-3 ماہ سے، پچھلے کئی مہینوں سے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ارتداد کے، بزرگوں دوستوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 20 سے 25 سال پہلے جو ماحول تھا، کہ ماحول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول ہم کو دے کر گئے تھے صحابہ کرام کے ذریعے، کیا ماحول تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو ہر صبح سے لے کر شام تک جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، ان تمام اعمال کے اندر اللہ سے جڑ کر رہنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ، جتنے اعمال ہیں، جب سوئیں تو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھے، سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے، درمیان اس کے بعد وضو کرے تو یہ دعا پڑھے، وضو کے دوران یہ دعا پڑھے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اس کی طرح مسجد میں داخل ہے تو یہ دعا پڑھے، مسجد سے نکلے تو یہ دعا۔ تو ہر عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ حقیقت میں یہ دعا سکھلانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا تعلق جوڑنا تھا۔ دعا پڑھنا یعنی بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ کر رہیں۔ ہر دعا میں شروع میں دیکھیے آپ، جب بھی آپ دعا پڑھیں گے تو اس میں کیا استحضار ہوگا، استحضار۔ حالانکہ بزرگوں دوستوں سوچنے کی بات ہے، اگر انسان غور کرے تو اگر ساری دنیا کی مخلوق اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت اور عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور ساری دنیا، ساری مخلوق مل کر اللہ کی بڑائی کرنے لگ جائے، اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے تو بزرگوں دوستوں اللہ کی شان میں، اللہ کی جلالت میں، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی۔ فائدہ کس کا ہے؟ ہم پڑھیں گے تو فائدہ ہمارا ہے، ہم پڑھیں گے آخرت ہماری سنورے گی، ہم پڑھیں گے آخرت ہماری بنے گی۔ تو بزرگوں دوستوں معاشرے کی اصلاح کیسی ہو؟ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر جب آدمی گھر سے نکلے ہر انسان یہ سوچے کہ فلاں سدھر جائے، فلاں بن جائے، فلاں یہ چھوڑ دے، فلاں وہ چھوڑ دے، تو علماء نے فرمایا، بزرگوں نے، کہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، جیسی حالت میں تھا ویسی حالت میں رہے گا، بلکہ اور بگڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی طرح صحابہ کی زندگی اللہ کے رسول نے جو محنت کر کے بنائی تھی وہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے آیت کے اوپر عمل کریں جو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو تم سب سے پہلے اپنی فکر کرو، سب سے پہلے خود کی فکر کرو۔ اگر تم صحیح راستے پر چلنے لگو، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اور سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہم اچھا برا عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر سب کے سامنے حساب لیں گے، سب کے سامنے وہ عمل ظاہر کریں گے، سب کے سامنے عمل دکھائیں گے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے رکھیں کہ اپنی ذات یعنی میں، مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت نہ ہونی پائے، اور
میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکام، جتنے طریقے ہیں اس پر خود 100% عمل کروں گا۔ جب انسان اپنی خود کی فکر کرے گا تو دوسروں کی بھی اس کے اندر خود بخود فکر پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔